امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ جی ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور آج کا موضوع ہے یسوع مسیح کا انجیلی بیان، دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع مسیح دنیا کی روشنی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریکی کو پیغام کی ضرورت نہیں ہے، تاریکی کو نور کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح خدا کی روشنی ہے۔ تاریک دنیا میں جہاں بدی کا بول بالا ہے اور لوگ ناپاکی پلیدگی میں غرق ہو چکے ہیں، مورلی لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اخلاقی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، خدا کے خلاف جو ہم بدی کر رہے ہیں جب اس کو ہم پیک لیول پر دیکھتے ہیں تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں ہمارے پاس جو سلوشن ہے، حل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا کی روشنی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے بھی اس حوالے سے سیکھیں۔ تو پاسٹر جاوید تبسم صاحب، آپ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھا موضوع شروع ہوا ہے، اور نور جو ہے یہ بہت بڑا پیغام ہے بائبل کے اندر۔ جی، یہاں پر جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ عید کے دن تھے، ہاں جی، عید قیام کے موقع عید قیام کے، اور عید قیام کے آخری دن جی بالکل 8واں یسوع مسیح نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں۔ بالکل، وہ یہ آخری مذہبوں دن پر کی- جب وہ آخری دن کی بات ہے۔ جی جی بالکل لیکن جب عید ختم ہوگی تو اگلے دن یسوع مسیح صبح سویرے ہیکل میں گئے۔ بالکل صحیح۔ ہیکل میں جب وہ گئے تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جو میں ریپیٹ کرنا جی چاہتا ہوں، پلیز۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی ایک عورت کو فقی فریسی پکڑ کے لے کے آئے کہ یہ عین موقع پر بالکل بدفعلی کرتی پکڑی گئی ہے، جی اور ترے تو بتاتے کہ اسے سنسار کیا جائے، اور تیرے پاس کیا حکم ہے؟ یسوع سے نیچے بیٹھ کر انگلی سے لکھنے لگے، جی بار بار وہ سوال کرتے رہے، جی اور آخر کار خدا یسوع سے اٹھے اور انہوں نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا اسے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب یہ ہیکل کے اندر واقعہ پیش ہوا۔ جی جب وہ سب پتھر پھینک کر چلے گئے تو خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا کہاں گئے سب چلے گئے، جی کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا خداوند نہیں۔ خداوند فرماتے ہیں میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا۔ واہ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ واہ اب یہ وہ موقع تھا جو ہیکل میں تھا، اور سب یہودی دیکھ رہے تھے اس ہاں کو؟ دیکھ رہے تھے، علماء کرام بیٹھے تھے، ہیکل بھری پڑی تھی، سب لوگ چھوٹے بڑے عبادت کرنے آئے تھے، جی جی اور یسوع مسیح وہاں موجود تھے۔ جی بالکل۔ اس موقع پر خدا یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، واہ پریز دنیا کا نور میں ہوں۔ اب خدا یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کر کے بتایا، ثابت کر دیا کہ مجھے گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، کسی کی جان بچانے کا بھی اختیار ہے، اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا یسوع المسیح نے جو باپ نے توریت دی تھی موسیٰ کی معرفت، خدا کے پیغام کو، اپنے باپ کی توریت دی ہوئی توریت کو رد نہیں کیا، جی بالکل بلکہ درمیان میں سے ایک حل نکالا، اسے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب یہ نور کی یہ گواہی ہے کہ نور کے اندر یہ خصوصیات ہے کہ نور اچھا فیصلہ بھی کرنا جانتا ہے۔ یسوع مسیح نے فیصلہ کر کے دکھایا کہ میں جان بچا سکتا ہوں، نہ تریت کو رد کیا اور اپنا بھی فیصلہ سنا دیا۔ اور اس موقع پر خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جی کہ دنیا کا نور لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، ہیکل کے اندر یہ باتیں، جی بالکل۔ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اب نور کے بارے میں بائبل میں بہت ساری وضاحت ہے، جیسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نور بائبل میں 84 مرتبہ لفظ آیا، دا ہول بائبل میں، پوری بائبل میں۔ اوکے 84 ٹائمز، جی بالکل ٹھیک۔ اس کے میننگ ہے روشنی، تجلی، اجالا، چمک، رونق، روپ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اگر روشن ہے تو یسوع مسیح کی بدولت ہے، واہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دنیا میں تجلی ہے تو یسوع مسیح کی بدولت ہے، آمین، اگر دنیا کے اندر اجالا ہے تو یسوع مسیح کی آمین، بدولت ہے، یس ٹرو، اگر دنیا کی رونق قائم ہے تو یسوع مسیح کی بدولت ہے،
اگر دنیا کا رنگ روپ ہے تو یسوع مسیح کی بدولت ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جواب ہے. جی وہ یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح یوحنا کی انجیل میں ان کے شاگرد نے یہ بات لکھی، جو بڑا پیارا شاگرد ہے یوحنا عرف، وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. بالکل ٹھیک. تو سب چیزیں پوری کائنات کی ساری یونیورس ہے. بالکل سیارے سے تو اس تعلق سے یہ جو نور ہے یہ خدا کا صفاتی نام بھی ہے. واہ، بہت بڑا صفاتی نام ہے. واہ، صفتی نام. اور یہ چونکہ یسوع مسیح باب میں سے نکلے ہیں، نور نور جو میں سے نوروں کا روشنی باپ میں سے ہے. روشنی نکلی ہے. ہاں جی، وہ نوروں کا باپ ہے. جی نوروں کا باپ اور بیٹا اس میں سے نکلا ہے. تو یہ نور کا فیصلہ ہے کہ نور نے ایسا فیصلہ کیا کہ ایک مرتی ہوئی جان کو بچا لیا پریز گاڈ، جو مرنے کے قریب تھی. واہ، اور یہ نور کی صفت ہے. آمین. اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن آخر میں ایک بات کہوں گا. جی سر. رسول پالوس افسیوں کو خاتمے فرماتے ہیں، جی اور میں نے لکھا اور مجھے بڑی برکت ملی جب میں اسٹڈی کر رہا تھا. جی سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے. واہ. اب جو نور کو قبول کر چکے ہیں، جو نور کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے جی. کہ وہ سچائی سے بھرے ہوں، بالکل. نیکی کے طالب رہیں، نیکی کریں لوگوں کے ساتھ، اور راست بازی ہمیشہ راست بازی کے کام کریں، اور سچائی سے کمر بستہ ہو جائیں. واہ. یہ نور کے جو پیروکار ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. ہونی بالکل چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ نور کی بات ہے. اور آخر میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پالوس نور کو یسوع کس طرح پیش کرتے ہیں. جی جب اگرپا بادشاہ کے سامنے عدالت میں کھڑے ہیں تو وہ واقعہ بیان کریں کہ کس طرح یسوع مسیح مجھ پر ظاہر ہوئے. تو وہ کہہ رہے کہ جب یسوع مسیح مجھ پر ظاہر ہوئے تو ان کا نور جو تھا وہ آفتاب کے نور سے زیادہ روشنی تھی. واہ. سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی رسول فرماتا مجھ پر چمکی ہے. وہ گواہی دیتے ہیں اس چیز. ہاں جی. اب دیکھیں کہ جس کی روشنی یہ جو آفتاب ہے سورج دنیا کو روشن کرتا ہے، جس کی روشنی اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ نور ہی ہوتا ہے، تو اس کی روشنی ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، باعث برکت بات ہے، اور ہمارا فخر سے سار اونچا ہو جاتا ہے کہ ہم اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو دنیا کا نجات دیندا ہے، اور ہم اس کے فالوور ہیں. آمین. تھینک یو پادری صاحب. پاسٹر جاوید تبسم صاحب خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ جب سول پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح مجھ پر روشنی کی صورت میں ظاہر ہوئے، تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. چند ایک آیات ہیں جو نور کے تعلق سے ہیں، اور وہ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب ہے، اس میں چند ایک آیات ہے. پس پاشا ہمارے لیے پڑھ دیں گے. پہلے آپ پڑھ دیجئے 4 آیت. آئیے ناظرین ذرا غور کریں خدا کے کلام میں سے. یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یسوع مسیح کی ذات اقدس کا جو مکاشفہ ہے اس کو جان جائیں گے تو حقیقت میں ہم خدا اور اس کی محبت کو جان جائیں گے. جی 4 آیت. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 4 آیت. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. بہت شکریہ بھائی صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں، اور جو یونانی متن ہے اس میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی قوموں کا نور تھی. اب یسوع مسیح صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں آئے، ایک گروہ یا ایک مخصوص سیکشن کے لیے نہیں آئے. یسوع مسیح کا کفارہ عالمگیر ہے. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی قوموں کا نور تھی. یونانی متن ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا، قوموں اور نسلوں کے لیے ہے. جی آگے پڑھیے. جی 5ویں آیت. اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، جی، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. جی. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. جی بالکل. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، واہ، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. جی. وہ خود تو نور نہ تھا، ہاں جی، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. بہت شکریہ بھائی صاحب. یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے لوگوں میں کہ جب بھی شاہد کو پڑھتے ہیں تو وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے کہ شاید یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات لکھی ہے. حالانکہ اگر ہم جب پچھلی آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. وہ خود تو نور، یوحنا کے بارے میں لکھا ہے، یسوع کے بارے میں نہیں بلکہ یوحنا کے بارے میں لکھا ہے. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. اگلا حصہ بھی میں پڑھتا ہوں. 9ویں آیت. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. حقیقی نور. حقیقی کے جو متبادل ورڈ ہے یا اس کے مخالف ورڈ ہے، جو الٹ ورڈ ہے، وہ ہے جعلی نور. دنیا میں بہت سارے نور ہیں جو جعلی ہیں،
ہاں جی، جیسے یہ روشنیاں ہیں جو ہمارے گھروں میں جو ٹیوب لائٹس ہیں اور انرجی سیورز ہیں، بلب ہیں اور بہت ساری یہ عارضی روشنیاں ہیں، ٹھیک ہے. یسوع مسیح حقیقی نور ہے. آئیے ناظرین، اب ہم خدا کے عظیم خادم پاسٹر امجد ڈیوڈ صاحب سے بھی سیکھتے ہیں مزید اس حوالے سے کہ وہ یسوع مسیح جو دنیا کا نور اور روشنی ہے، اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. سو تھینک یو سو مچ. ہم نے بہت خوبصورت باتوں کو جی خدا کے خدام کے وسیلہ سے سیکھا. جی سر. میں اس پر تھوڑی سی اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جی ہم نے پچھلے دنوں میں عید قیامت المسیح منائی. عید قیامت المسیح منانے کے حوالے سے جو بات سیکھتے ہیں جی کہ جہاں جہاں تاریکی کا وجود تھا، خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھ کر ثابت کر دیا کہ دنیا کا نور میں ہوں. سو اگر ہم تھوڑا سا اور اس پر روشنی ڈالیں تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت خوبصورت معجزہ کیا. ایک شخص کو جب چارپائی پر ڈال کر لائے تو اس سے مخاطب ہو کر کہا، خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف. تو اصل میں جو تاریکی ہے، تاریکی اور روشنی جو ہے، بائبل مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں تاریکی اور روشنی کا کوئی میل جول نہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. چھوٹی سی ایک شمع روشن کر دیں ایک ہی کمرے کے اندر، واہ، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کمرے کو روشن کر دیتی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب انہوں نے دنیا میں آ کر باپ کی محبت کو، اپنے کفارے کے سبب سے اپنی محبت کو صلیب پر ظاہر کیا، تو دنیا میں یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد جو پہلی کرن نکلی تھی، اس سے پوری دنیا کیا ہو چکی تھی؟ روشن ہو چکی تھی. پوری دنیا کے لیے ڈور اوپن ہو چکا تھا کہ جو ایمان لائے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ ان کے گناہوں سے ان کو کیا دے گا؟ نجات دے گا. تھوڑا سا اگر ہم عدن کے حوالے سے چلے جائیں تو عدن میں آدم اور حوا خدا کی حضوری میں رہتے تھے. خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے ملاقات کرتے تھے. جی. جس دن ان کو پتہ چلا، ابلیس نے آ کر ان کو بتایا کہ کیا تم سب درختوں کا پھل کھاتے ہو؟ تم اس درخت کا جو بیچ میں ہے اس کا پھل کیوں نہیں کھاتے؟ خداوند نے اس کے بارے میں منع کیا، کیونکہ جس دن ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے. شیطان نے کہا نہیں، بلکہ تم جیتے رہو گے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حوا نے جب دیکھا تو کہا آنکھوں کو دیکھنے کے لیے خوشنما ہے، جی جی، عقل بخشنے کے لیے کیا ہے؟ خوب ہے. تو جب یہ بات کہی، یہ خواہش پیدا ہوئی، خود بھی کھایا اور آدم نے بھی کھایا. تو اس دن سے انسان کی زندگی میں تاریکی نمودار ہو گئی. انسان روحانی طور پر مر گیا. اس کے لیے دنیا تھی لیکن دنیا تاریک ہو گئی. بالکل. یسوع مسیح آئے، انہوں نے کفارہ دیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے اوپر جو ایک بڑی چیز ڈالی گئی تھی وہ انسان کے گناہ تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور گناہ اتنے زیادہ تھے، آدم کے گناہ سے لے کر یسوع مسیح تک کوئی عدالت نہیں ہوئی تھی. اور سب سے بڑی جو تاریکی ہے وہ گناہ ہے. اور اس شخص کو جس کو شفا بخشی، خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی بیماری کا سبب کیا تھا؟ جی جی، گناہ تھا. اور جب گناہ یسوع مسیح نے معاف کر دیے تو کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. آج بہت سارے لوگ جو گھروں کے اندر
मफलूज पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, कमज़ोर पड़े हैं, उसका सबब क्या है कि उनकी ज़िंदगी में गुनाह है। यीशु मसीह का आना, और खुदा के कलाम में लिखा है, साया नबी की मार्फत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है हम सब की बदकिरदारियाँ उस पर डाल दी। और अगर सलीब पर हम नज़र करते हैं तो सलीब एक वो निशान है जो लानत का निशान। सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने जब कफ़ारा दिया तो उसने हमारे गुनाहों की जो दस्तावेज़ थी उसने क्या की, मिटा डाला। और सलीब पर यीशु मसीह ने इंसान के गुनाहों को क्या किया, माफ़ किया। और सलीब के सबब से वो सलीब जो इंसान के लिए लानत का निशान थी, आज वो बरकत का, फतह का निशान बन गई। आज मसीहत में जो हमारी पहचान है वो सिर्फ क्या है, सलीब है, इसलिए कि हमारे गुनाह क्या हो चुके हैं, माफ़ हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया के लिए दावत है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत बात मसीहों को दी गई है जो नूर की पैरवाई में चलेगा। अब थोड़ा सा मैं इस पे कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील में 2 टाइटल शागिर्दों को दिए गए, तुम ज़मीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। तो ये दोनों टाइटल क्या कर रहे हैं? जो काम यीशु मसीह ने दुनिया के लिए किया, पहले खुदा ने एक बेटा बोया, जब वो मुर्दों में से जी उठा, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को फरजंद बनने का हक बख्शा। अब हर एक बेटा जो क्या है, नूर का फरजंद है। अगर हम तसनीकियों के ख़त में हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक वर्स है, खुदा के कलाम में लिखा है, पहला तसनीकियों उसका 5वां बाब, उसमें यूँ लिखा है, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो, वो दिन चोर की तरह तुम पर आन पड़ेगा, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद हो और दिन के फरजंद हो, ना हम रात के ना तारीकी के। बस औरों की तरह सोए न रहो बल्कि जागते और होशियार रहो। सो ये बहुत ज़बरदस्त बात है जी कि अब क्या है, हम नूर के फरजंद हैं और क्या है, दिन के फरजंद। आमीन। हमारा काम है यीशु मसीह की ज़मीन पर क्या करनी, नुमाइंदगी करनी, और दुनिया से तारीकी का क्या करना, ख़ात्मा करना। थैंक यू पास्टर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू पास्टर अमजद डेविड साहब कर रहे थे। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आखिर में कुछ पैगाम आप भी हमारे नाजरीन को दे दें। पाशा साहब, हमने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम से सीखी, जी यकीनन आप लोगों ने बरकत पाई, मैंने भी पाई। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह नासरी ने जब ये इस्तिलाह इस्तेमाल की तो वो जानते थे कि मैं बाप से निकला जी, और वो बजाते खुद खुदा है। आमीन। नूर तारीकी में जब आता है तो फिर तारीकी के सारे साए जब वो ख़त्म हो जाते हैं। नूर वो है जो राह दिखाए, वाह, रहनुमाई करे, राह दिखाए, ठोकर खाने से बचाए। वाह, अगर नूर के होते हुए भी हम ठोकर खाते हैं तो इसका मतलब हम तारीकी में ज़िंदगी गुजार जी जी बिल्कुल, हमने पहचाना ही नहीं है नूर हमने को। उस नूर को कबूल ही नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने अपने आप को अभी तक तारीकी में रखा। जी जी जी, सरो अजीज़ बहन और भाइयों, जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अब बहुत वक्त गुजर गया, अब यीशु मसीह नासरी की आमद करीब, हमें अपने आप को तैयार करना है। आमीन। कब तक हम तरीकी में अपना वक्त भटकते रहेंगे, कब तक हम तरीकी में गुम रहेंगे? जी अब वक्त करीब, हमें अपने आप को तैयार करना है और हमें उस नूर को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको दावत देते इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप उस नूर को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। जब आपकी ज़िंदगी में वो नूर आ जाएगा, यानी यीशु मसीह नासरी आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी से सारे अंधेरे जब वो छूट जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में शादमानी आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आप ग्रोथ करते चले जाएंगे और आप खुदा उनकी कुर्बत में और उसके फजल में और उसके जलाल में और आगे बढ़ते हुए खुदा आपको सरफराजी अता करेगा, खुदा आपको शादमानी अता करेगा और खुदा आपके लिए ऐसे वसाइल सोर्सेज मुहैया करेगा कि जो
आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे खुदा आपके लिए ऐसे बड़े काम करेगा Amen. जब आप नूर को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे और तरीकी को निकाल देंगे। याद रखें, जब लाइट ऑफ होती है, जब हम कोई भी लाइट ऑन करते हैं तो वो तारीकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, Amen. तारीकी छुट जाती है और फिर हम रोशनी में देखते हैं। और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज हमारे पास जितने भी क्रिश्चियंस सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर जो मीडिया स्पेशली तौर पर, आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस को और कुर्बत से यीशु मसीह नासी को और गहरी तौर पर हम जान रहे हैं। और लेकिन अगर फिर भी अगर इन सारे सोर्सेज होने के बावजूद भी अगर हम मेरे चीज़ों हम तरीकी में होंगे तो फिर हमारा कोई चारा ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वक्त आएगा फिर हमारे पास कोई चारा ना होगा, मौका और भी हम नहीं आपको मिलेगा। बचाने पास। थैंक यू पास्टर नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि आप तक खुदा के कलाम की गहरी, अमीक और ख़ूबसूरत बातें पहुंचाई जाएं, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप PMI टेलीविज़न को देखते और हमारे प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस को पसंद करते हैं और अपना फीडबैक भी देते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप ज़रूर हमें कॉल्स करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं और मेरी टीम हम आपके लिए दुआ रोज़े में ठहर कर आपके लिए शफात भी करते हैं, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जलाली और बड़े बड़े काम करता है। सो गॉड ब्लेस यू। आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.